الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مسلمان قبرستان حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان قبرستان حاضری کے آداب وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے، تو یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک مختصر سا کورس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، جس میں قبرستان حاضری کے آداب وغیرہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو چلیے ہم اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کس کی قبر بنی؟ جی ہاں، دنیا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بنی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کھلے گی۔ ناظرین، قبر پر حاضری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کسی قبر پر حاضری دیں تو قبر کے قدموں کی جانب سے حاضری دیں۔ قبر والے کے چہرے کے سامنے والی جانب کھڑے ہو جائیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور اگر وقت میں وسعت ہو تو سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیجئے، یا ارحم الراحمین، جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب اس قبر والے کو ایصال فرما۔ ناظرین، جب قبرستان حاضر ہوں تو قبر والوں کو سلام کس طرح کرنا ہے؟ جب بھی قبرستان حاضر ہوں تو قبر والوں کو اس طرح سلام کیجئے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ کون سے دن اور کس وقت قبرستان جانا افضل ہے؟ ناظرین، جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد قبرستان جانا افضل ہے۔ اور بہت ہی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ عورتوں کا قبرستان جانا یا مزار شریف پر حاضری دینا یہ کیسا ہے؟ عورتوں کا قبرستان یا مزار شریف جانا یہ منع ہے۔ عورتیں جو ہیں گھر میں ہی اپنے مرحومین وغیرہ کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ ناظرین، جب بھی قبرستان حاضری کے لیے روانہ ہو تو اس کے آداب وغیرہ سن لیجئے کہ جب بھی قبرستان حاضری کے لیے روانہ ہو تو راستے میں فضول باتوں سے پرہیز کیجئے، فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ جب کسی قبر پر حاضری دیں تو قبر کو بوسہ وغیرہ نہ دیں، قبر کو ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں، بلکہ قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیے۔ اور یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا، یعنی تعظیم کی نیت سے کسی قبر کو سجدہ کرنا، یہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو اب یہ کفر ہے۔ ناظرین، قبرستان میں جب بھی داخل ہو تو اس عام راستے پر چلیے جس میں ماضی میں گزشتہ زمانے میں اس راستے پر پہلے مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی، تو اسی راستے پر چلیے۔ جو راستہ نیا بنایا ہو اس پر نہ چلیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کو مسمار کر کے، شہید کر کے اس پر نیا راستہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس نئے راستے پر چلنے سے پرہیز کریں، بلکہ جو پرانا راستہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں گزشتہ زمانے میں اس راستے پر مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی، تو اسی راستے پر چلیے۔ قبر پر اگر بتی وغیرہ نہ جلائیے، کیونکہ یہ آگ ہے اور اس سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور قبر پر یہ اگربتی وغیرہ جلانا یہ بے ادبی بھی ہے۔ ہاں، اگر وہاں پر موجود لوگوں کو خوشبو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس نیت سے قبر کے قریب کسی خالی جگہ پر اگربتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح چراغ وغیرہ بھی نہیں جلانا چاہیے۔ اگر وہاں موجود لوگوں کو روشنی پہنچانا مقصد ہے، اندھیرا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روشنی پہنچائیں، تو روشنی وغیرہ پہنچانے کی نیت سے قبر کے قریب کسی خالی جگہ پر چراغ وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو قبر پر پھول وغیرہ بھی ڈال دیجئے کہ جب تک پھول تر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اور اس سے میت کا دل بھی بہلتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے قبرستان حاضری کے چند آداب جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.